بنی نوع انسان کی رہنما ہے، صراط ہدی ہے احادیث نبوی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عن سلمة بن قیس الاشجعی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع۔ سلمہ بن قیس اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، الا انما ہن اربع، سن لو یہ چار چیزیں ہیں، اللہ تشرکوا باللہ شیئا، یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کسی نفس کو قتل نہ کرنا مگر حق کے ساتھ، ولا تزنوا، اور نہ تم زنا کرو، ولا تسرقوا، اور نہ تم چوری کرو۔ قال فما انا باشح علیہن منی اذا سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کلمات سنے ہیں تو اب ان کو بیان کرنے میں کسی قسم کی بخیلی نہیں کروں گا۔ صحیحہ میں یہ 1759 نمبر پر ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار چیزیں بیان کی ہیں۔ ان میں سب سے پہلے شرک سے روکا گیا ہے، کیونکہ شرک ایسا جرم ہے جو معاف نہیں ہوگا۔ مشرک کی کبھی مغفرت نہیں ہوگی۔ اگر اس نے شرک کی حالت میں وفات پائی، دنیا میں وہ اپنے شرک کی توبہ کر سکتا ہے۔ پھر شرک کے بارے میں یہ بھی خاص بات ہے کہ شرک کو قتل، زنا اور چوری جیسے جرائم کے ساتھ رکھا گیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کبیرہ گناہوں میں سے بھی یہ سب سے بڑا گناہ۔ سلمہ بن قیس صحابی رسول کا یہ عہد ہمارے لیے ایک سبق رکھتا ہے اپنے اندر کہ جب میں نے یہ کلمات سنے ہیں تو ان کو بیان کرنے میں کبھی بخیلی نہیں کروں گا۔ یہی طریقہ کار ہے مسلمانوں کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جب انہیں پہنچتی ہے تو وہ ہمیشہ اس حدیث کو آگے بیان کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسلام میں 3 افراد کو قتل کرنا جائز ہے، مگر حق کے ساتھ کی وضاحت ہے۔ قاتل یعنی قتل کرنے والا جو ہے اس کو قتل کیا جائے گا، شادی شدہ زانی کو رجم کر دیا جائے گا، اور مرتد کو قتل کیا جائے گا۔ تو حق کے ساتھ قتل کرنے سے یہی مراد ہے کہ قاتل کو قتل کیا جائے اور شادی شدہ زانی کو اور مرتد کو۔ حدیث نمبر 125 ہے، عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ انہ کان یصلی العشاء الآخرۃ فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا سعد بن ابو وقاص کہتے ہیں، میں عشاء کی نماز مسجد نبوی میں پڑھتا تھا، ثم یوتر بواحدۃ لا یزید علیہا، اس کے بعد 1 رکعت وتر پڑھتا تھا، فیقال له اتوتر بواحدۃ لا تزید علیہا یا ابا اسحاق، مجھے کہا جاتا تھا ابو اسحاق آپ نماز وتر کی 1 ہی رکعت پڑھتے ہیں، زیادہ نہیں پڑھتے، کیا وجہ ہے؟ فیقول نعم انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ کو فرماتے سنا، الذی لا ینام حتی یوتر حازم، وہ دور اندیشی سے کام لے رہا ہے جو سونے سے پہلے وتر ادا کر لیتا ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص کی روایت ہے، مسجد نبوی میں عشاء کی نماز پڑھتے تھے اور اس کے بعد 1 رکعت پڑھ لیتے تھے۔ وتر کی لوگ کہتے تھے کہ آپ 1 رکعت کیوں پڑھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں 1 رکعت بھی ملتی ہے، 3 بھی اور زیادہ بھی۔ تو جب لوگوں نے سوال کیا تو انہوں نے کہا جی ہاں میں 1 پڑھتا ہوں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، یعنی انہوں نے اپنے عمل کے لیے دلیل دی
کہ وہ دور اندیشی سے کام لے رہا ہے جو سونے سے پہلے وتر ادا کر لیتا ہے۔ وتر طاق کو کہتے ہیں، یعنی وہ 1 بھی ہو سکتا ہے، 3 بھی، 5 بھی، 7 بھی۔ صحیحہ میں یہ 2208 نمبر پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے پہلے وتر ادا کر لینے کو دور اندیشی کہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں؟ اس لیے کہ عمومی طور پر لوگوں میں اتنی سکت نہیں ہوتی کہ وہ تہجد کے لیے ہر روز بیدار ہو سکیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ الارم بھی لگا دیتے ہیں، الارم لگائیں بھی تو وتر مستحب ہیں، ایک مستحب جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ تو اچھا مسلمان وہ ہے، دور اندیش مسلمان وہ ہے جو نہ فرض کو چھوڑے نہ مستحب کو، اور اگر کوئی نوافل ادا نہیں کرتا تو کم از کم مستحب ادا کرنے کے تو قابل ہو جائے۔ تو جو مستحب کو بھی چھوڑ دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دور اندیش نہیں ہے۔ تو دور اندیشی کا تقاضا یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے ساتھ ادا کر لیے جائیں۔ ہاں، جو لوگ اس سے افضل عمل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ اپنی عادت بنا سکتے ہیں، بار بار کے تجربے سے، اور یہ عادت مشکل سے ہی پختہ ہوتی ہے، کیونکہ نیند توڑ کے اٹھنا مشقت والا کام ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام دلیل سے سوالوں کے جواب دیتے تھے۔ یہاں ایک بات توجہ طلب ہے کہ اسلام میں دور اندیشی کیا ہے؟ دور اندیشی یہ ہے کہ زندگی کے معاملات اس طرح ترتیب دیے جائیں کہ فرائض اور مستحبات فوت نہ ہوں۔ اسلامی احکامات کی روشنی میں حکمت کے ساتھ زندگی گزارنا اور ہر کام سے پہلے انجام پر غور و فکر کرنا، یہ دور اندیشی ہے۔ حکمت کے ساتھ زندگی گزارنا اور انجام کو دیکھ کر ایک انسان اگر زندگی گزارتا ہے تو یہ دور اندیشی ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مثال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ سنا، اور وہ یہ بات تھی کہ وہ دور اندیشی سے کام لے رہا ہے جو سونے سے پہلے وتر ادا کر لیتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کے بعد اور آپ کی اس وضاحت کے بعد میں 1 رکعت ادا کر لیتا مسجد ہی میں۔ یہاں سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے کہ زندگی کے معاملات کو ترتیب دینے کی ضرورت ہے۔ اپنی زندگی کے معاملات کو ری ڈیفائن کریں، اس کی نئے سرے سے از سر نو ترتیب دیں معاملات کہ آپ کو کس وقت بیدار ہونا ہے، بیداری کے بعد آپ کو سب سے پہلے کیا الفاظ ادا کرنے ہیں، کون سی دعا کرنی ہے، آپ نے اس کے بعد کیا امور انجام دینے، آپ کی نماز، آپ کی تلاوت، آپ کے اذکار، صبح کے اذکار، پھر اسی طرح سے آپ کا مطالعہ قرآن کرنا، یعنی قرآن حکیم کو پڑھنا، اس کی تفسیر کو پڑھنا یا حدیث رسول میں سے کچھ پڑھنا، گھر والوں کو جگانا، پھر اسی طرح سے صبح کے اوقات میں خود تلاوت کرنا اونچی آواز سے یا ارد گرد کے ماحول میں تلاوت کو لگانا۔ اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یعنی جیسے صبحوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کی صبحوں میں برکت عطا فرمائے۔ تو صبحوں کی برکت کو ضائع ہونے سے بچانا چاہیے۔ ہمارے یہاں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ لوگ رات کو دیر سے سوتے ہیں، پھر صبح بیدار نہیں ہو سکتے۔ آپ دن اور رات میں دیکھیے 24 گھنٹے ہیں نا، آپ اگر اپنے اوقات کو ترتیب دے لیں گے تو آپ کے تمام کام موزوں وقت پہ ہونے شروع ہو جائیں گے، ورنہ اگر اوقات بدل لیں گے تو آپ کی وہ فطرت جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مطابق پیدا کیا ہے اس پر حرف آئے گا۔ مزاج بدلتے ہیں، انسان کی طبیعت پر، انسان کے نفس پر بھی اس کے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے اپنے دن بھر کے اوقات کو بھی اور اپنے دوپہر کے اوقات کو، پھر اپنی شاموں اور اپنی راتوں کے معاملات کو بھی ترتیب دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، کیونکہ دور اندیشی یہی ہے کہ زندگی کے معاملات کو اس طرح سے مرتب کر لیں کہ فرائض اور مستحبات نہ چھوٹیں۔ سیکھنا بھی ضروری ہے اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اپنے معاملات کو حکمت سے ترتیب دینا چاہیے۔
اور ہر کام کے انجام پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بنی نوع انسان کی رہنما ہے، صراط ہدیٰ ہے احادیث نبوی۔